الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں پوشیدہ اور ظاہر ہو کر دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، جو تجارت کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قرآن کی تلاوت دو قسم کا ہے۔ ایک قسم تلاوت حکمی اور دوسرا قسم تلاوت لفظی۔ تلاوت حکمی کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن میں جو اخبار ہیں، جو حکایات ہیں، جو قصص ہیں، جو قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کی تصدیق کریں، اور جو احکام ہیں قرآن کے، چاہے وہ اوامر سے ہیں یا منہیات میں سے ہیں، ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت لفظی کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کی کلمات اور حروف کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن پڑھنے کی بہت سے فضائل ہیں۔ عمومی طور پر پورے قرآن کے پڑھنے کے فضائل، اور خصوصی طور پر بعض سورتوں کے اور آیات کے فضائل بھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن سب سے مبارک عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے تم میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہم بینہم، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کوئی قوم جب جمع ہوتی ہے اور وہ آپس میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور قرآن کا دور کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجالس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اللہ کا نام اونچا کرو، تم بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے وہ ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، تو یہ 30 نیکیاں ہیں جو تلاوت کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، عمومی فضائل کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صورتوں کے فضائل بھی اپنے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے،
جیسا کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورۃ الکہف، یہ مختلف صورتیں ہیں جن کے مخصوص فضائل وارد ہیں حدیث نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر کیے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہم کو یہ فضائل اور یہ فوائد، یہ برکات حاصل ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو آداب ہے ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم جب قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو، تو پھر ہمارا وضو ہونا چاہیے، ہم کو پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا حفظ سے پڑھتے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اگر غسل میں نہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم غسل جنابت وغیرہ میں ہیں تو پھر ہم کو ضرور غسل کرنا چاہیے۔ تو پاک جگہ میں اور انسان پاک ہو قرآن پڑھیں، اور قبلہ رو ہو کر قرآن پڑھیں، اور ایسی جگہ میں قرآن نہ پڑھیں جہاں شور و غل ہو، ایسی جگہ میں پڑھیں قرآن جہاں ادھر آرام سے بیٹھیں، اور قرآن کی جو الفاظ ہے، معانی ہے، اس پر تدبر اور فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو تدبر اور فکر اور اس میں غور کرنے کے لیے یہ نازل کیا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، تعاہد القرآن، قرآن کی نگرانی اور اس کی حفظ کی نگرانی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاہد القرآن، قرآن کی تعاہد کرو، اس کی نگرانی کرو کہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ جو رسی میں بندھا ہوا ہو، وہ جس طرح اونٹ نکلتا ہے رسی سے، اس سے بھی جلدی تیزی سے یہ قرآن سینوں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ترتیل کے ساتھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ جب ہم اس طرح قرآن کے آداب کی رعایت کر کے قرآن جب پڑھتے ہیں تو پھر ہم پر بھی اور سننے والے پر بھی قرآن کا اثر ہوگا، قرآن کا تاثیر ہوگا، اور انسان کی زندگی میں پھر اچھی تبدیلی قرآن سے آ سکتی ہے۔ جب ہم قرآن کو آداب کے لحاظ کر کے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت اور صحیح تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ برکت والی کتاب ہے، رحمت ہے تمام ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک ہمارے لیے دنیا میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیں، وہ آخرت میں ہمارے لیے قیامت میں شفیع بنائیں، سفارشی بنائیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت میں شفیع ہوگا، سفارش کرے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت اور سفارش کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔